تیسری بات یہ سمجھیں، اگر کسی انسان کو پوری دنیا دکھ دے اور اس کو گھر سے سکھ ملے تو دکھ محسوس نہیں ہوتا، اور پوری دنیا سے سکھ اور خوشیاں ملیں اور گھر والے دکھ دیں تو خوشیاں محسوس نہیں ہوتی۔ آدمی کے پاس باہر پیسہ بھی ہو، عزت بھی ہو، پروٹوکول بھی ہو، اور جب اپنے گھر میں داخل ہو تو ذلت دیکھے تو ایسے بندے خودکشیوں پر اترتے ہیں، اور باہر پورا جہان دکھ دے اور گھر سے خوشیاں مل جائیں تو سارے دکھوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ساری دنیا مخالف تھی، ایک حضرت خدیجہ موافق تھی رضی اللہ عنہ، مرد بھی نہیں ہے، عورت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دکھ حضرت خدیجہ نے سمیٹ لیے تھے۔ حضرت خدیجہ کے جانے پر آپ نے فرمایا تھا عام الحزن، یہ غم کا سال ہے کہ آج خدیجہ چلی گئی ہے۔ میں بار بار ایک بات آپ کو بھی کہتا ہوں، اولاد سمجھ کر کہتا ہوں اور پوری دنیا میں بتاتا ہوں، ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے شادی کیوں ہوتی۔ کبھی یہ سمجھ آ جائے نا کہ شادی کے مقاصد کیا ہیں، اللہ کی قسم جہان آپ کا بدل جائے، اشکالات شبہات سارے فنا ہو جائیں۔ ہمارے یہاں چونکہ شادی کی بنیاد جنس، سیکس، شہوت اور خواہشات ہیں، اس لیے شادی کرنے والے کے بارے میں ذہن اور ہوتا ہے، اور جو آدمی کاز لے کر اٹھے اس کے مقاصد اور ہوتے ہیں، اس کا ذہن اور ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمیں سمجھ آئیں۔ چوتھی بات آپ یہ سمجھیں بہت اچھی طرح کہ میرے لیے جس طرح میرے گھر ہیں، یہ مرکز میرا گھر ہے، جس طرح حقیقی بچے اولاد ہوتے ہیں، روحانی بچے بھی اولاد ہوتے ہیں، میں بڑے سے بڑا دکھ آ جائے دکھ محسوس نہیں کرتا، اس کی وجہ کہ مجھے میرے گھر سے دکھ نہیں ملتا، میری بیویاں، میرے بچے، میری بچیاں، میرے بھائی، مجھے یہاں دکھ نہیں ملتا۔ ہمارے مرکز کے اساتذہ، مرکز کی شورا، جماعت کی شورا، طلباء، ان سے دکھ نہیں ملتا، اس لیے مجھے دکھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آپ یقین فرمائیں، میں جب آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے آدمی کو جنت کی نعمتوں کے اندر پھر رہا ہوتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی گھر کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو باہر کے دکھوں سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ آپ نے دکھ کاٹے نہیں اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ آپ گھروں کی بھی خوشیاں دے، اللہ باہر کی بھی خوشیاں دے۔ آدمی ہر ایک کے اعصاب مضبوط نہیں ہوتے، ہر آدمی اعصابی جنگ لڑ نہیں سکتا۔ ابھی ان دنوں میں جو احوال میرے ساتھ آئے، کسی اور کے ساتھ ہوتے شاید اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ تو دیکھیں مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ باہر سے لوگ مجھے تسلی دینے کے لیے آئے تو جب مجھے دیکھتے ہیں تو ان کو شرم آتی ہے، وہ سوچتے ہیں ہم آپ کو تسلی کیسے دیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آتے ہیں ابھی کچھ بکر کے علماء آ رہے ہیں، تو کل کچھ اٹک کے علماء، اب مسلسل ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب شروع میں ایک طوفان بدتمیزی اٹھا تو ظاہر ہمارے اساتذہ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، میرے لیے بچوں کی طرح، ان میں سے ہر ایک کو پریشانی تھی، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان حالات میں آدمی کو چٹان کی طرح کھڑے ہونا چاہیے۔ چٹان سے پانی کے طوفان آتے ہیں، ٹکرا کر پیچھے ہٹتے ہیں، چٹان کھڑی رہتی ہے۔ ان دنوں میں چٹان کی طرح کھڑے ہو۔ یہ جتنے طوفان آ رہے ہیں نا، میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک ٹکرا کر گرے ہو، اور آپ کو قریب رہ کر اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے مجھے کتنے مضبوط اعصاب عطا فرمائے، یہ آپ کو قریب رہ کر اندازہ ہوگا۔ میں نے کبھی دیکھیں نا، آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ جتنے مسائل پیدا ہوئے، میں نے ابھی تک سادہ کا اجلاس بھی نہیں بلایا بھی اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیسے دیں، یہ کیا ہو گیا، میں نے ابھی تک اجلاس تک نہیں بلایا۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آدمی پریشان، چھوٹی چھوٹی بات پر سادہ جمع کرتا ہے، طلبہ جمع کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔